میرے کچھ سوال ہے آپ لوگوں سے اور آپ لوگوں نے لازمی ان کا کمنٹ میں جواب دینا ہے۔ آپ کبھی رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے ہیں؟ کیا آپ رات کی تنہائی میں اپنے بستر سے اٹھ کر وضو کر کے آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہے؟ کیا آپ رات میں اپنی نیند خراب کر کے آپ نے اٹھ کر تہجد ادا کی، اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے خوب روئے گڑ گڑائے؟ اگر ایسا کیا ہے آپ نے تو کیا آپ کو سکون ملا ہے؟ رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے اور اپنی جائز خواہشات اپنی اللہ کے سامنے رکھ دی ہے، اور آپ خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد آپ نے اپنی جائز خواہشات جب اللہ کے سامنے رکھی کہ اللہ میں تجھ سے اپنی جائز خواہشات کا مطالبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری جائز خواہشات پوری فرما، اپنے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ میری یہ جائز خواہشات پوری فرما۔ ایسے سوال ہیں جن کا آپ نے لازمی کمنٹ میں ابھی جواب دینا ہے۔ آج ہم بات کریں گے توبہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ بندہ کتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کو کتنا پسند آتا ہے، اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ اور یہ بات آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانی ہے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کر کے آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے اور کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ لازمی بتائیے گا۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے توبہ کے بارے میں۔ توبہ، استغفار، یہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو اس کے فائدے کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دل کو، ہماری روح کو، ہمارے جسم کو سکون ملتا ہے؟ کیا ہماری جائز خواہشات پوری ہونے لگ جاتی ہیں؟ ہم جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم جو بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیا ہم ان سے باہر آ سکتے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے کام جو ہے آسان بنا دیتا ہے، ان کو دنیا کے سامنے کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا، وہ دنیا کے سامنے کبھی بھی، یقین مانیے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، غیب سے ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی پریشانیاں، ان کے معاملات جو ہے اللہ پاک خود حل فرما دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں بھی اس چیز کا، اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کی طرف جو سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی نظر میں بڑی ویلیو اس بندے کی۔ میری بات پر آپ شاید یقین نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ خود قرآن مجید کھول کر اور آپ خود قرآن مجید پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ عبداللہ بھائی سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ یقین مانیے، اللہ کی طرف جو، اللہ تعالیٰ سے جو سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے معاملات حل ہونے لگ جاتے ہیں۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں، جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑا سکون رہتا ہے، بڑا اطمینان رہتا ہے، وہ پریشانیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، وہ اپنی پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، ہر وقت ٹینشنز ان کے سر پر سوار رہتی ہے، ایک مسئلے سے نکلتے ہیں دوسرا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن وہ پھر دوسرے دن وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس پر توبہ کی تھی انہوں نے، تو آپ یقین مانیے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے توبہ کرنے کا۔ جو لوگ توبہ کر رہے ہیں لیکن پھر وہ گناہوں پہ شرمندگی، ان کی جو گناہ ہوئے ان پہ شرمندگی انہیں ہونی چاہیے، وہ شرمندگی نہیں ہو رہی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور پھر وہی دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں، تو وہ کی نظر سے بہت دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے، تو اللہ کی نظر میں بڑی ویلیو ہو جاتی ہے ان کی گناہ، جو ان کے گناہ بھی ہے وہ بھی معاف ہونے لگ جاتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہونے لگ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بھی دیکھے ہیں جو استغفار تو کرتے رہتے ہیں، اللہ سے توبہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی توبہ میں سچائی نہیں ہوتی۔ پھر مجھے میسیجز بھی آتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ پاک سے ہم اتنی توبہ کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھائیوں بہنوں، کیسے فائدہ ہوگا مجھے یہ بتائیے۔ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ گناہ کو چھوڑو، توبہ کر رہے ہو، آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک سے معافی مانگو، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ لیکن آپ ایک گناہ مسلسل کر رہے ہو، اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہے آپ کو،
لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہو، پھر وہی گناہ کر رہے ہو، تو کیسے اس کے فوائد حاصل ہوں گے؟ کیسے آپ کے معاملات حل ہونے لگ جائیں گے؟ لوگ جو ہے اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہیں، خود ان کو مزہ آتا ہے کہ ہم ٹینشنوں میں رہیں ہر وقت، پھر وہ بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی، آپ کا دماغ اچھا نہیں ہوگا، تو آپ کو بیماریاں گھیر لیں گی، آپ کو کوئی نہ کوئی بیماریاں بھی اٹیک کرتی رہے گی، آپ کا دماغ بھی پلٹ سکتا ہے، آپ بلڈ پریشر کا مریض بن سکتے ہیں، آپ شوگر کے مریض بن سکتے ہیں، آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے، اللہ کو اپنا دوست نہیں بناتے، اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی نہیں مانگتے، تو ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے، ہماری روح کو سکون نہیں ملتا، ہماری باڈی کو سکون نہیں ملتا، ہمارے دماغ کو، دل کو سکون نہیں ملتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، سچے دل سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یار اگر میں یہ گناہ کروں گا اللہ کی پکڑ آ جائے گی، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، تو یقین مانیے وہ لوگ اللہ کی نظر میں بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اللہ پاک ان کی زبان سے نکلنے سے پہلے ان کے معاملات پورے فرما دیتا ہے، ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ وہ مسئلے حل فرما دیتا ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے، فائنینشلی ڈسٹرب ہے، تو اللہ پاک ان کی یہ پرابلم بھی حل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ جو کہتے کہ یار میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ عبداللہ بھائی فضول باتیں کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا اور ذکر بھی نہیں، لیکن پیسہ تو میرے پاس بے تحاشا آ رہا ہے، تو بھائی یہ پہلے دیکھ لو وہ پیسہ آزمائش تو نہیں ہے، کہیں گھر میں پریشانیاں تو نہیں چل رہی، گھر میں بیماریاں تو نہیں چل رہی، گھر میں بے سکونی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پیسہ آزمائش بن کر آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کم میں یہ کہتا ہوں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈیلی 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے، اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے ہم اپنے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں لا سکتے، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے، اللہ سے بخشش طلب کر رہے، وہ خود فرما رہے میرے دل پر میل آ جاتا تو میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کر رہا ہوں۔ آپ آئیڈیا لگائیے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار، وہ دل پر میل کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ امت کو سکھایا انہوں نے کہ استغفار دل میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے، بے سکونی آتی ہے، تم پریشان ہو رہے ہو تو استغفار کرو، یہ بڑے فائدے دیتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد۔ اب جو دل ہے اس کو سکون بھی چاہیے، اس کو خالی پیسہ نہیں چاہیے، دماغ جو ہے اس کو خالی پیسہ نہیں چاہیے، سکون بھی چاہیے، باڈی صحیح ہو، ہماری باڈی میں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ آپ 1000 تو نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں، آپ کی سوچ نہیں ہوگی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پاک بے حساب دے گا یار، رزق کے بارے میں ٹینشن لینا چھوڑ دو۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ بات کو سمجھو بھائی، میری میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، بے حساب دے گا، وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے۔ اس چیز کی، پیسوں کی ٹینشن لینے کا کیا فائدہ؟ جب کامل یقین بندے کا ہو جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں، تو پھر آپ اس پر عمل کیجئے۔ آپ جب اللہ کی طرف زیادہ جائیں گے، یعنی کہ عبادت کریں گے، اللہ کی گناہوں کی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے اللہ سے، استغفار کرتے ہیں آپ اللہ سے، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو آپ کی باڈی سکون میں، دل و دماغ کو سکون جو چاہیے وہ ملے گا، تو آپ ماننے کے قابل ہوں گے، نئے آئیڈیاز آئیں گے آپ کے دماغ میں۔ جب دماغ آپ کا مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوگا، کیا آئیڈیاز آئیں گے، آپ کیا کام کرو گے، کس طرح سے ترقی کرو گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے ترقی کرنا۔ لیکن جب آپ کا مینٹلی طور پر آپ بالکل فریش ہوگے، آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا، آپ کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا، آپ فریش ہے، تو پھر آپ 10 طرح کے آئیڈیاز سوچ سکتے ہیں، اور پھر آپ ان آئیڈیاز پر جب عمل کرنے کے لیے اسٹیپ اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت کی مدد آ جائے گی۔ کیوں؟ آپ نے استغفار بھی کر رہے، آپ اللہ سے معافی بھی مانگ رہے، اللہ تعالیٰ کے آپ عبادت بھی کر رہے، آپ نماز بھی پڑھ رہے،
اب سب کچھ کر اللہ پاک پھر اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ مدد ایسی ہوتی ہے غیبی طریقوں سے مدد ہونے لگ جاتی ہے، بندے کی راستے بننے لگ جاتے، اسباب بننے لگ جاتے، سوچ بھی نہیں سکتے اتنی ترقی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔